علیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في قرآنه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم. عزیزان محترم، خداوند عالم اپنی پاک کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ روز محشر ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. گویا عالم محشر میں بھی امامت ایک کلیدی نقش رکھتی ہے. قرآن مجید ہمیں پکار کر کہہ رہا ہے کہ امامت ایک ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ جس کا تعلق فقط دنیا تک ہے. یہ ایک دنیاوی حکمرانی نہیں ہے، بلکہ امامت ایک ایسا عقیدہ اور ایک ایسا نظام ہے کہ جس کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی ہے. بلکہ میں یوں کہوں کہ دنیا سے زیادہ امامت کا تعلق آخرت سے ہے اور انسان کی اخروی زندگی سے ہے. چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ مکتب تشیع کے اندر امامت ایک ایسا مفہوم ہے کہ جو نیابت ہے رسالت کی اور نیابت ہے نبوت کی. عزیزان گرامی، چونکہ شارٹ مجلس پڑھنی ہے تو اس حوالے سے سب سے پہلے میں مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت میں ایک روایت نقل کرنا چاہتا ہوں. شیخ صدوق نے اپنی امالی کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے. تبرکاً ایک روایت فضیلت کے عنوان سے عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد جو میرا اصلی موضوع ہے اس کی طرف آؤں گا. شیخ صدوق نقل کرتے ہیں کہ جو شخص بھی امیر المومنین کی کسی فضیلت کو اپنے ہاتھوں سے لکھتا ہے تو جب تک وہ تحریر باقی رہتی ہے اس وقت تک فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. یعنی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کو لکھنا بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ جب تک وہ تحریر باقی ہے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. اسی طرح سے اسی کے ساتھ دوسری روایت ہے کہ جو شخص بھی کسی امیر المومنین کی فضیلت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور اسے پڑھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی آنکھوں سے دیکھے ہوئے تمام گناہوں کو بخش دے گا. اور کوئی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کو اپنے گناہگار کانوں سے سنے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اس کے تمام کانوں سے کیے ہوئے گناہوں کو بخش دے گا. تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت بھی عجیب ہے، ان کے فضائل بھی عجیب ہیں، اور عام مومنین کو حکم دیا گیا ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو حتیٰ ان کے نام کو بھی زندہ رکھا جائے، ان کے ذکر کو بھی زندہ رکھا جائے، ان کی یاد کو زندہ رکھا جائے. لہٰذا آج ہم جو اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری دنیا کے اندر آج امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کرونا کے اس وبا کے زمانے میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اپنے انداز سے یاد کیا جا رہا ہے، یہ اسی امر کا احیاء ہے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کو 19 رمضان المبارک، 20 رمضان المبارک اور ماہ مبارک کی 21 کو یہ ایام غم اسی لیے منائے جاتے ہیں تاکہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو اپنے اپنے وجود میں زندہ کیا جائے.
ज़न मोहतरम, सवाल ये है कि मौला अली अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदगी है उसमें इतने पेचोखम क्यों हैं, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की इतने चैलेंजेस क्यों हैं और इतने दुश्मन क्यों हैं, जबकि सारी दुनिया जानती है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम एक ऐसी हस्ती हैं कि जिनका एतराफ हत्ता गैर मुस्लिमों ने भी किया। दुनिया में आप देख लें, आज भी जो असर हाजिर के अंदर बहुत सारे गैर मुस्लिमों ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की शख्सियत का, उनके फजाइल का एतराफ किया है। वो मुसलमान नहीं है, वो बहुत सारे लोग मुल्हिद हैं, उनके अंदर बहुत सारे लोग क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक रखते हैं और दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शख्सियत का एतराफ करते हुए नजर आते हैं। आलम इस्लाम में दो शख्सियात ऐसी हैं कि जिनका एतराफ तमाम के तमाम मज़ाहिब के मानने वालों में आपको दानिशमंद ऐसे नजर आएंगे कि जो इन दो शख्सियात का एतराफ करते हुए नजर आते हैं। एक खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है और दूसरी अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की हस्ती है। लिहाजा ये दो शख्सियात ऐसी हैं कि जिनका दायरे कार और जिन्हें हम कहें कि जिनकी महबूबियत तमाम अदियान और मज़ाहिब में जहां भी थोड़ी सी लॉजिक पाई जाती है और जहां भी फजीलत का एतराफ करने वाले मौजूद हैं तासुब से बालातर होकर, वो तमाम के तमाम लोग इस बात को मोतरिफ हैं कि आलम इस्लाम में और आलम इंसानियत के अंदर ये तारीख साज हस्तियां गुजरी हैं। तो मैं जिस नुक्ते की तरफ मुख्तसरन बयान करना चाहता हूं वो ये कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इस अजमत के बावजूद मौला अली अलैहिस्सलाम को जिन दुश्मनों से वास्ता था वो दुश्मन कौन थे, और ये जो चैलेंजेस आए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को वो इन दुश्मनों की तरफ से आए। तो वो दुश्मनी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की इन लोगों से उसकी बुनियाद क्या थी और ये दुश्मन किस किस्म के थे। तो मैंने जो चंद चीजें कंपाइल की हैं इस हवाले से वर्ज करता हूं कि सबसे पहली चीज कि जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की जिंदगी में हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज नजर आता है और सबसे बड़ा दुश्मन गुरोह जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के मद्दे मुकाबिल आकर खड़ा हुआ और उसी गुरोह ने डायरेक्टली अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को शहीद किया, वो जाहिल लोगों का था। जहालत एक इतना अहम मौजू है कि जिसने न सिर्फ बाकी अंबिया को, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसी जाहिलियत ने इंतहाई परेशान किया और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी ये दौरे जाहिलियत पलट कर आई। रिवायत में है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम भी जब तशरीफ़ लेकर आएंगे तो उन्हें भी जाहिलियत से मुकाबला करना पड़ेगा। और रिवायत यह है कि जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो जाहिलियत होगी वो जाहिलियत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ज़्यादा परेशान कुन जाहिलियत होगी, चूँकि खुद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो जाहिलियत थी उसमें लोग बुत परस्त थे, मुशरिक थे। लिहाजा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकों से सामना था। लेकिन इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लेकर आएंगे तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को जिन जाहिलों से मुकाबला होगा वो कोई मुशरिक नहीं होंगे बल्कि वो मुवाहिद होंगे, तौहीद के मानने वाले होंगे, नबूवत के मानने वाले होंगे, कुरान के मानने वाले होंगे। और जब वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के सामने आएंगे तो हर शख्स कुरान से इस्तदलाल कर रहा होगा, सुन्नत रसूल से इस्तदलाल कर रहा होगा और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मुखालफत कर रहा होगा। यानी कुरान जो वारिस कुरान है उसके मुकाबले में कुरान की आयत की तिलावत की जाएगी। और हम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के ज़माने में देखते हैं कि जाहिलियत का एक बहुत बड़ा मिसदाक खुद खवारिज थे। खवारिज एक ऐसा जाहिल लोगों का गुरोह था जिसे अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने
انہیں جاہل بھی کہا, بے دین بھی کہا, اور شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر بھی کہا. کہ شیطان کے پاس سب سے بڑا اسلحہ کیا تھا اس زمانے میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف, امامت کے خلاف, دینی نظام کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار کیا تھا؟ خوارج تھے. لہذا شیطان جس تیر سے استفادہ کرتا تھا اور اس کا جو ہدف تھا, اصلی ہدف تھا, وہ نظام امامت تھا, وہ دین تھا, وہ قرآن تھا, تو وہ تیر جو نشانے پر لگاتا تھا وہ ان جاہلوں کا گروہ تھا جسے خوارج کہتے ہیں. خوارج ایک خشک مقدس قسم کے لوگ, ایسے لوگ کہ جو نمازی ہیں, جو بظاہر پرہیزگار ہیں, جو روزہ دار ہیں, جو بڑی عبادتیں کرنے والے ہیں, لیکن ایسی عبادتیں کہ جن میں مغز نہ ہو, جن میں روح نہ ہو, جن میں تعلیمات رسول نہ ہو. لہذا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جب جنگ صفین میں ان لوگوں سے مقابلہ ہوا, اس وقت میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ صفین میں ابتدا وہاں سے بظاہر یہ لوگ منظم ہونا شروع ہوئے, جنگ نہروان میں ان سے مقابلہ ہوا, لیکن جنگ صفین سے ہی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان جیسے جاہلوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تم جو یہ بات کر رہے ہو اس بات کی کوئی لاجک نہیں ہے, اس کا تعلق نہ قرآن سے ہے, نہ سنت سے ہے, نہ سیرت رسول سے ہے. اور خوارج کی آپ عقیدہ دیکھیں, جو خوارج نے جہاں سے مسئلے کو اٹھایا, انہوں نے کہا کہ لا حکم الا للہ, اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلے گا. انہوں نے کہا حکمیت قابل قبول نہیں ہے. یہ جو فیصلہ ہوا, مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایک نمائندہ تھا جنگ صفین میں, اور امیر شام کی طرف سے ایک نمائندہ تھا, یہ دونوں نمائندے جنہوں نے فیصلہ کیا, حالانکہ خوارج کے کہنے پر کیا, لیکن یہ دونوں فیصلہ کرنے والے لوگ کافر ہو گئے, اور جن لوگوں نے ان سے فیصلہ کروایا وہ بھی کافر ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ فیصلہ کرنے والی ذات خدا کی, لا حکم الا للہ, اللہ کے علاوہ کوئی حکم چلا ہی نہیں سکتا. تو ابو موسیٰ اشعری اور دوسری طرف سے عمر ابن عاص, ان سب نے غلط کیا. علی آپ بھی توبہ کریں, امیر شام کو بھی توبہ کرنی چاہیے, اور باقی سب کو توبہ کرنی چاہیے. ہم نے بھی آپ کو ابھارا اس حکمیت کے اوپر, تو ہم بھی کافر ہو گئے تھے, ہم نے توبہ کر لی, ہم مسلمان ہو گئے. بس مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لے کر یہ لوگ آئے, یہ بدبخت لوگ, اور آ کر علی سے کہا کہ یا علی آپ کافر ہو چکے ہیں, آپ توبہ کریں خدا کی بارگاہ میں. تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر ارشاد فرمایا کہ میں نے جس گناہ کو انجام ہی نہیں دیا, اور جب میں نے کوئی ایسا فعل انجام نہیں دیا کہ جس سے ایک انسان کفر و ارتداد کی طرف جاتا ہے, تو میں کس بات کی توبہ کروں. بس وہاں سے ان خوارج نے اعلان کیا کہ یا علی اگر آپ توبہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کی اور ہماری جنگ ہے. اب دیکھیں عجیب گروہ ہے یہ. ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ جنگ نہروان میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ مجھے ان کے خیمے میں بھیجا کہ جاؤ جا کر ان سے مذاکرات کرو. ابن عباس ان کے خیمے میں جاتے ہیں, اور جب پلٹ کر آتے ہیں تو عجیب کیفیت ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ ابن عباس کیا وجہ ہے, تمہاری یہ پریشان کن حالت میں کیوں دیکھ رہا ہوں, کیوں مضطرب ہو, کس وجہ سے یہ اضطراب ہے؟ کہا یا امیر المومنین میں عجیب صورتحال دیکھ کر آ رہا ہوں. میں جب ان کے خیمے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر ایک عجیب قسم کی کیفیت ہے, ان کے ماتھوں کے اوپر سجدوں کے نشانات ہیں, ان کے ہاتھ کی ہتھیلیاں ایسی ہیں جیسے اونٹ کے گھٹنے ہوتے ہیں, یعنی گٹے ابھرے ہوئے ہیں, ان کے گھٹنوں کے اوپر اونٹ کی طرح کے نشانات ہیں. یعنی کثرت عبادت کی وجہ سے عجیب کیفیت ہے. دن میں روزے رکھتے ہیں, رات میں عبادت کرتے ہیں, اور کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. یعنی گویا ابن عباس ایک عجیب سا روب لے کر آئے. وہاں پر ابن عباس ان سے کوئی بات نہیں کر سکے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ ابن عباس آپ کا کام نہیں ہے, میں خود جاؤں گا.
امیر المومنین علیہ السلام 12,000 افراد خوارج کے موجود تھے کہ جب جنگ نہروان میں یہ لوگ جنگ لڑنے کے لیے آئے ہیں امیر المومنین علیہ السلام سے. امیر المومنین علیہ السلام ان کے خیمے میں جاتے ہیں اور خیمے میں جا کر پھر ان سے مذاکرات کرتے ہیں, ان کے لشکر سے خطاب کرتے ہیں, اور تاریخ نے بتلایا کہ 8,000 افراد کو راہ راست پر لانے میں کامیاب ہوتے ہیں. 8,000 افراد امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتے ہیں. 4,000 افراد امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں. وہ 4,000 افراد نے امیر المومنین سے جنگ لڑی ہے. لہذا خوارج کے بارے میں امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوارج ایک ایسا گروہ ہے, ایک ایسا فتنہ ہے کہ اس فتنے کی آنکھ کو صرف علی ہی پھوڑ سکتا ہے, علی کے علاوہ کوئی اور نہیں پھوڑ سکتا. اور خوارج جو ایک تاریخی حقیقت ہے, دشمنان اہل بیت, دشمنان علی. آپ دیکھیں یہ لوگ کہتے تھے کہ جو شخص بھی گناہ نے کبیرہ کو انجام دیتا ہے, کسی نے ایک دفعہ بھی زندگی میں اگر حرام کام کیا تو وہ شخص کافر ہو گیا, اسے دوبارہ سے توبہ کرنی چاہیے اور اسلام کو دوبارہ سے قبول کرنا چاہیے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں یہ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے, سب کو کافر سمجھتے تھے, اور سب کی ناموس اور سب کی حرمت کو پامال کرنا جائز سمجھتے تھے, واجب القتل سمجھتے تھے. اس میں عورتیں, بچے, مرد کوئی قید نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی اور ان کی زوجہ محترمہ جو حاملہ تھی, پریگننٹ تھی, جب وہ خوارج کے کیمپ کے پاس سے گزر رہے تھے تو انہوں نے ان دونوں کو پکڑا, شوہر کو قتل کیا, ان کی وائف کو قتل کیا, اور ان کے شکم میں نیزہ مار کر ان کے بچے کو بھی قتل کر دیا. لیکن یہی خوارج جب کسی نخلستان کے پاس سے گزر رہے تھے لشکر, تو ان خوارج میں سے کسی ایک خارجی نے زمین سے ایک کھجور اٹھا کر کھا لی اس نخلستان کی. تو دوسرا ایک خارجی آگے بڑھتا ہے, آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ تم نے حرام کام کیا. کہا میں نے کیا کیا؟ راستے میں ایک کھجور پڑی تھی, کھا لی. کہا تمہیں معلوم ہے کہ اس مالک نے اجازت دی؟ کہا مجھے تو مالک کا معلوم نہیں, زمین پہ پڑی ہوئی تھی میں نے کھا لی. اس نے کہا نہیں, تم نے غلط کام کیا, تمہیں توبہ کرنی چاہیے, اس مالک کو تلاش کرنا چاہیے. یعنی ایک طرف تو آپ دیکھیں کہ کھجور کے لیے اتنے سینسٹیو ہیں کہ کھجور مالک کی اجازت کے بغیر نہیں کھانی چاہیے, اور دوسری طرف عورت کا قتل کرتے ہیں, بے گناہ عورت کو قتل کرتے ہیں, اس کے بچے کو شکم پارا کر کے اس کے بچے کو قتل کر دیتے ہیں, اور ان کے دل میں کوئی رحم نہیں آتا. یہ جاہلیت ہے. خوارج یعنی جنہوں نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف خروج کیا, اہل بیت علیہ السلام کے خلاف خروج کیا. تو آپ دیکھیں تاریخ میں مختصر کر دوں کہ یہ جو ایک گروہ ہے اور ایک جو فکر ہے, باقاعدہ ایک عقیدہ ہے, خارجیت ایک عقیدہ ہے, اور ایک ایسا گروہ ہے کہ جو تاریخ کے اندر کہیں نہ کہیں موجود رہا ہے. اور آج بھی ہم اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ ایسے خشک مقدس قسم کے لوگ کہ جن کو دین کی معرفت نہیں ہے, جنہیں نہ قرآن کی معرفت ہے, نہ سنت کی معرفت ہے, نہ سیرت رسول کی معرفت ہے, نہ عقیدہ توحید کی معرفت ہے, لیکن انہی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آج سب سے بڑے مسلمان بن کر سارے مسلمانوں کو کافر ٹھہرا کر ان کا قتل عام کرتے پھرتے ہیں. کبھی یمن کے اندر, کبھی شام میں, کبھی عراق میں, کبھی پاکستان کے اندر, مختلف ممالک کے اندر یہ خارجی گروہ موجود ہے جو تمام مسلمانوں کو کافر کہہ کر اپنے آپ کو سب سے بڑا مسلمان کہتے ہیں. قرآن مجید کی آیات جس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ جیسے کہ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ خوارج آیات قرآنی کی تلاوت کر کر کے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف لوگوں کو ابھارا کرتے تھے اور لوگوں کا قتل عام کیا کرتے تھے, بے دردی کے ساتھ ذبح کیا کرتے تھے, اسی طرح سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خارجیوں کا ایک گروہ مختلف شکلوں میں اور مختلف ناموں کے ساتھ آج عالم اسلام کو اس نے زج کیا ہوا ہے اور ایک پریشانی میں مبتلا کیا ہوا ہے. لہذا ہماری جوانوں کو خصوصی طور پر ہوشیار رہنا چاہیے. سب سے پہلی چیز ہے دین کی معرفت. اگر ہم اپنے اندر دین کی معرفت پیدا نہیں کریں گے, اگر صحیح معنوں میں ہمارے اندر توحید کی معرفت نہیں ہوگی, نبوت کی معرفت نہیں ہوگی, قرآن کی معرفت نہیں ہوگی,
ہم حقیقی معنوں میں اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کر سکتے. ہم اس طرح سے جیسے کہ یہ خوارج کا گروہ گمراہ ہوا ہے, ہم بھی اسی گمراہی کا شکار ہو سکتے ہیں. تو یہ اس میں خوارج کے حوالے سے بہت طویل بحث مختلف علماء نے کی ہے, میں اس پہ اکتفا کرتا ہوں. دوسرا جو گروہ ہم دیکھتے ہیں امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی جاہلیت سے متعلق, ان میں کچھ اپنے بھی ہیں. ایک ایسا گروہ کہ جو امامت کی حقیقت سے ناآشنا ہے. مسلمانوں کا ایک بہت بڑا گروہ تھا جو امیر المومنین علیہ السلام کا دشمن نہیں تھا, لیکن امیر المومنین علیہ السلام کی امامت کو صحیح طور پہ نہیں سمجھا, معرفت امامت نہیں تھی. دین نے جو امامت کا مقام بیان کیا ہے وہ اس مقام کو نہیں سمجھ سکے. قرآن نے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امامت کے مقام کو بیان کیا ہے اس مقام کو وہ نہ سمجھ سکے. وہ سمجھے کہ علی علیہ السلام ایک امام ہے, یعنی حکمران ہے, ایک لیڈر ہیں سیاسی طور پر, اور بہت سارے دوسرے لوگ موجود ہیں, صحابی موجود ہیں, ان میں سے ایک علی بھی ہیں. ہاں, علی ان میں تھوڑا سا بہتر ہے علمی اعتبار سے, اور تھوڑا سا تدین کے اعتبار سے علی ان سے تھوڑا سا بہتر ہے. وَإِلَّا علی میں اور دوسرے لوگوں میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کے وہ سپاہی کہ جنہوں نے مختلف جنگوں میں امیر المومنین علیہ السلام کا ساتھ دیا, اور جنہوں نے امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی, وہی لوگ بیعت توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. یعنی ایسے افراد کہ جو امامت کا صحیح مفہوم نہیں رکھتے تھے, جو امامت کی صحیح معرفت نہیں رکھتے تھے, امیر المومنین علیہ السلام کے مد مقابل آتے ہیں. اسی لیے امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ ہلاک فیہ رجلان محب غال و مبغض قال, کہ میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے. ایک وہ جو میری محبت میں مجھے حد سے زیادہ آگے بڑھا دے گا, اور دوسرا وہ شخص کہ جو میرے بغض میں مجھ سے دشمنی کرے گا. مبغض قال, جو دشمنی کرے گا مجھ سے, یعنی ایک بغض رکھنے والا, ایک محبت رکھنے والا. اب اگر ان دونوں کو صحیح معرفت ہوتی امامت کی تو وہ کبھی بھی امیر المومنین علیہ السلام کے مقابلے پر نہ آتے. اب جنہیں ہم کہتے ہیں مثلا غالی طبقہ یا نصیری طبقہ, یہ جاہل لوگ ہیں جنہیں امامت کی معرفت نہیں ہے. وہ مولا علیہ السلام کے لیے غلو کرتے ہیں, یعنی الوہیت کے مقام پر لے کر جاتے ہیں, انہیں خالقیت کے مقام پر لے کر جاتے ہیں, ربوبیت کے مقام پر لے کر جاتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت نیک کام کر رہے ہیں. حالانکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر اور ہمارے باقی تمام ائمہ نے, سب نے ان غالیوں کی مخالفت کی ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے منبروں سے افسوس کے ساتھ اس طرح کی غلو آمیز گفتگو کی جاتی ہے کہ جس سے تشیع کو بدنام کیا جاتا ہے. ہمارے جوانوں کو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ مکتب تشیع کا غلو سے کوئی تعلق نہیں. مکتب تشیع کا نہ تقصیر سے تعلق ہے نہ غلو سے تعلق ہے. نہ ہم مقصریت کو قبول کرتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی فضیلت کا انکار کیا جائے اور مولا علی علیہ السلام کی مخالفت کی جائے اور دشمنی کی جائے مولا علی علیہ السلام سے, اور نہ ہی مولا علی علیہ السلام کے بارے میں ہم غلو کے قائل ہیں. مکتب محمد والے محمد کا عقیدہ یہ ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور ان کے 11 فرزندان امام مہدی علیہ السلام تک سب کے سب عباد اللہ ہیں, اللہ کے بندے ہیں, لیکن حجت خدا ہیں, معصوم ہیں, منصوص من اللہ ہیں, اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اور نائبین ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے. لیکن افسوس کے ساتھ ہمارے ممبروں سے اس طرح سے لوگوں کو, آج ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے, مکتب تشیع کو بدنام کیا جاتا ہے. لہذا ایک یہ طبقہ جو جاہلوں کا ہمارے مد مقابل اور امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتب کا مد مقابل, اور امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم جس تلوار سے امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا گیا وہ یہی جاہلیت کی تلوار تھی. ابن ملجم مرادی وہ 9 افراد میں سے, یعنی 4000 افراد کو قتل کیا
9 अफराद भाग गए थे, उनमें से एक इब्ने मुलजिम मुरादी था कि जिसे जो बच गया था और उसी ने आकर अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल किया, कुर्बतन इल्ला अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल किया। दूसरी चीज के जो अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिनका सामना था वो दुनिया परस्त किस्म के लोग थे, जिनमें अमीर शाम, उनके हवारी और इसी तरह से वो लोग कि जो दुनिया परस्त थे और जाह तलब थे। एक बहुत बड़ा तबका अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो जाहिलों के बाद जो सबसे बड़ा दुश्मन था अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो दुनिया परस्त किस्म के लोग थे। लिहाजा हम देखते हैं कि जो जंग सिफीन हुई है वो इसी फलसफे के तहत हुई। इख्तिदार परस्त लोग, दुनिया परस्त लोग अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मद्दे मुकाबिला है। लिहाजा दुनिया परस्ती एक बहुत बड़ी आफत है जो हमेशा आलम इस्लाम के लिए खतरा बनकर रही। अंबिया अलैहिस्सलाम के जमाने में भी ये प्रॉब्लम रही, खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी ये प्रॉब्लम रही, और वफात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी हम देखते हैं कि किस तरह से दुनिया परस्ती का जो एक वबाल था उसने आलम इस्लाम को किस तरह से तारीख इस्लाम को तबाह बर्बाद किया, वो हमारे सामने है। अहले बैत अलैहिस्सलाम से दुश्मनी का एक बहुत बड़ा सबब लोगों की दुनिया परस्ती थी। वाक़े करबला के पेश आने में एक बहुत बड़ा सबब दुनिया परस्ती थी लोगों की। आइम्मा अलैहिस्सलाम की मुखालफत का एक बहुत बड़ा सबब दुनिया परस्ती थी। लोग अपनी दुनिया को नहीं छोड़ना चाहते थे, लोग अपने घर बार को नहीं छोड़ना चाहते थे, लोग सहूलतों को नहीं छोड़ना चाहते थे, लोग दरबारों को नहीं छोड़ना चाहते थे, लोग नहीं चाहते थे कि बादशाह वक्त से, खलीफा वक्त से टकराएं और उसके नतीजे में उन्हें असीर कर लिया जाए या कत्ल कर दिया जाए, उनके बच्चों को कोई जहमत उठानी पड़े। लोग इस दुनिया को नहीं छोड़ना चाहते थे। लिहाजा दुनिया परस्ती एक ऐसी चीज थी, दिरहम और दीनार की चमक एक ऐसी चीज थी कि जो हमेशा लोगों को मुतासिर करती थी, और आइम्मा अलैहिस्सलाम जो हमेशा हक के दाई थे, हिदायत की तरफ लोगों को बुलाते थे, आखिरत की तरफ लोगों को बुलाते थे, उनके मुकाबले में हम देखते हैं कि लोग बिक जाते थे, लोग डर जाते थे, लोग बुज़दिली का शिकार हो जाते थे। लिहाजा दुनिया परस्त की सबसे बड़ी जो एक सिफत होती है वो क्या होती है? बुज़दिली होती है। लिहाजा हम देखते हैं अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज में बहुत सारे लोग, जब उनसे जंग के लिए कहा जाता तो अक्सर लोग जो है वो कभी इधर देखते थे, कभी उधर देखते थे, कभी ये बहाना लाते थे, कभी वो बहाना लाते थे। उसकी बुनियादी वजह क्या थी? बुनियादी वजह यह थी कि वो मौत का सामना नहीं करना चाहते थे, वो अपनी सहूलियात को नहीं छोड़ना चाहते थे। लिहाजा एक दुनिया परस्ती एक बहुत बड़ी आफत है। आज भी इस्लामी तहरीकों का एक बहुत बड़ा मसला, आलम इस्लाम का एक बहुत बड़ा मसला यही दुनिया परस्ती है। ये जो हम तकफीरी गुरोह दुनिया में देखते हैं कि जो भाई को भाई से लड़ाता है, इस तकफीरी गुरोह के पीछे अगर आप देखेंगे तो क्या चीज है? दुनिया परस्ती है। आज अगर हम देखते हैं शिया और सुन्नी का इख्तिलाफ मुख्तलिफ ममालिक के अंदर क्रिएट किया जा रहा है, तो इसमें हकीकत कोई नहीं है, पीछे कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ कुव्वतें हैं कि जो डॉलर देकर और रियाल देकर लोगों को खरीदती हैं, अपने जैसे एजेंटों को खरीदती हैं, और वो लोग हैं कि जो आलम इस्लाम के अंदर ये फितने इजाद करते हैं। वाइल्ला मुसलमान एक दूसरे के साथ सदियों से रहते चले आए हैं, और आज भी हम देखते हैं कि जहां इस तरह के एलिमेंट्स मौजूद नहीं है और जहां इस तरह की साजिशें मौजूद नहीं है, वहां पर अमन और अमान है और मुसलमान एक साथ रहते हैं। एक गुरोह जो अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तीसरा गुरोह जो अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मद्दे मुकाबिल आया, वो अदालत दुश्मन था। अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ मुअर्रिख़ीन ने लिखा वक़ुतिल फ़ी महराबिही लिशिद्दति अदलिही, कि अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महराब इबादत में कत्ल किया गया। क्यों? इसलिए कि मौला अली शिद्दत के साथ अदल व इंसाफ पर कायम थे। मौला अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी उन लोगों ने की कि जो अदालत मुखालिफ थे, अदल के दुश्मन थे, अदल व इंसाफ के दुश्मन थे, जो माशरे में अदल व इंसाफ कायम होना देखना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि माशरा इसी तरह से रहे, अफरा तफरी का शिकार रहे, तबकाती निजाम रहे,
امیر غریب کا فرق قائم رہے، کسی کو فضیلت دی جائے، کسی کو مفضول قرار دیا جائے، اور یہ رہے بیت المال سے کچھ لوگوں کو زیادہ مال ملے، کچھ لوگوں کو کم مال ملے، جو سینئر ہیں ان کو زیادہ ہو، جو جونیئر ہیں ان کو نہ ملے. یہ ساری چیزیں اس زمانے میں لوگ چاہتے تھے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جب خلافت کو انہوں نے سنبھالا ہے تو وہاں امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں اس خلافت کو قبول نہیں کرنا چاہتا. جیسے تم نے پچھلے ٹینیور کے اندر دوسرے لوگوں کو اس حکمرانی کو لیے تم نے چنا تھا، مختلف حکمرانوں کو، یہ ٹینیور بھی تم کسی اور کو دے دو، میں اس کو قبول نہیں کرنا چاہتا. لیکن تم لوگوں نے اتنا ہجوم کیا میرے اوپر، اتنا ہجوم کیا کہ گویا میرے بیٹے حسن و حسین تمہارے ہجوم میں پسے جا رہے تھے. میرے اوپر حجت تمام ہوئی، میں مجبور ہوا اور میں تمہاری خلافت کے لیے اور حکمرانی کے لیے تیار ہوا، اگرچہ کہ میں اس کو دل سے راضی نہیں ہوں، لیکن ایک شرعی ذمہ داری کے طور پر اسے انجام دینا میری مجبوری ہے. لیکن یاد رکھنا کہ جب میں نے خلافت کی زمام کو اپنے امور میں لے لیا، اپنے ہاتھ میں لے لیا، تو پھر یاد رکھنا کہ پھر میں عدالت سے کام لوں گا. اور یاد رکھنا علی عدالت میں بڑا سخت ہے. پھر علی بیت المال سے نکلا ہوا جتنا بھی اس وقت کرپشن ہوا تھا، علی اس تمام کرپشن کو واپس کرے گا، اس کرپشن کی اصلاح کرے گا. علی کی نظر میں کوفے کا فقیر اور ایک کوئی بہت بڑا آدمی سب برابر ہوں گے. یہ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت سنبھالتے ہوئے خطبہ دیا تھا. اور پریکٹیکلی جب لوگ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے لوگ اس زمانے کے جب آئے، جنہیں بیت المال سے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ملا کرتا تھا، تو جب امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یا علی ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ شرائط ہیں، فلاں فلاں جگہ کہ آپ ہمیں حکومت دے دیں اور بیت المال سے کچھ ہمیں دیگر مسلمانوں کے مقابلے میں ہمیں زیادہ دیا جائے. وہاں امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو چراغ بجھایا اور چراغ بجھا کر پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم یہاں پر امور مسلمین کے حوالے سے نہیں آئے ہو، تم لوگ پرسنل اپنے کام کے لیے آئے ہو، اپنے مفاد کے لیے آئے ہو، اس لیے میں نے چراغ بجھائے. دوسری بات یہ کہ جہاں تک بیت المال سے تمہیں زیادہ دینے کی بات ہے تو اس بات کو جان لینا کہ علی ابن ابی طالب خلیفۃ المسلمین ہو کر جس طرح سے ایک عام کوفے کے فقیر کو جتنا درہم ملتے ہیں یا جتنے دینار ملتے ہیں، مولا علی علیہ السلام بھی ایک فرد کے طور پر اتنا ہی بیت المال سے لیتے ہیں. لہذا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے عدالت کے معیار کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی آفرز کو ٹھکرا دیا. وہ لوگ بہت بڑے بڑے لوگ تھے، مولا علی علیہ السلام کو اگر وہ لوگ سپورٹ کرتے اور مولا علی کے بعد میں مقابلے پر نہ آتے تو مولا علی علیہ السلام کی بظاہر حکومت بڑی طاقتور ہوتی. لیکن مولا علیہ السلام نے عدالت کے مسئلے پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا. اور بہت بڑی شکایت جو اس زمانے کے لوگوں کو تھی مولا علی علیہ السلام سے، وہ یہی تھی کہ لوگ مولا علیہ السلام کو نعوذ باللہ کنجوس کہا کرتے تھے کہ جو یہ علی جو ہے نا وہ کنجوسی کرتے ہیں، بخیل ہیں. کیوں بخیل ہیں؟ اس لیے کہ ان کو نہیں دیتے تھے ناجائز. اور مولا علیہ السلام کے صحابی عزیز تھے، وہ بھی آئے اور آ کر کہا کہ یا علی آپ بیت المال سے مجھے کچھ قرض ادا کریں، قرض دیں یا مجھے کوئی ہدیہ دیں تاکہ میں اپنا قرض جو ہے وہ چکا سکوں. تو امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک سلاخ کو گرم کیا. جب وہ دہکنے لگی، سرخ ہو گئی، تو ایک دفعہ اس عزیز کے سامنے کیا اور جب اس نے محسوس کیا، وہ نابینا تھے، جب اس نے محسوس کیا اس کی گرمی کو احساس کیا تو پیچھے ہٹے کہا کہ یا علی میں آپ سے پیسے مانگ رہا ہوں تاکہ اپنا قرض چکا سکوں اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے یہ دہکتی ہوئی سلاخ جو ہے میرے نزدیک کر. تو وہاں پہ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس سلاخ کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے تو تم خلیفۃ المسلمین سے یہ چاہتے ہو
کہ بیت المال میں خیانت کر کے وہ نعوذ باللہ آخرت کی آگ کو برداشت کرے؟ یہ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت. اور ہمارا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. اور آخری گروہ کہ جو امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل آیا وہ سادہ لوح احمق قسم کے لوگ اور بے بصیرت اور شخصیت پرست قسم کے لوگ تھے کہ جنہیں امیر شام نے بیوقوف بنایا. اور اس زمانے کے عیار اور مکار لوگ دین کے نام پر ان سے سوء استفادہ کرتے تھے اور امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل آتے تھے. یہی وجہ ہے کہ امیر شام کو اس زمانے کے لوگ بہت بڑا سمجھتے تھے کہ بہت بڑی شخصیت ہے اور جناب کاتب وحی سمجھتے تھے اور بہت کچھ سمجھتے تھے. لیکن وہی لوگ اہل بیت علیہ السلام کو کافر کہا کرتے تھے. وہی لوگ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بے دین شخص سمجھتے تھے، نعوذ باللہ، بے نمازی سمجھتے تھے. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اہل شام بے نمازی سمجھا کرتے تھے. اس سے بڑا المیہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. یہ سادہ قسم کے لوگ تھے، سادہ لو قسم کے لوگ تھے. یہی وجہ ہے کہ جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نمائندہ امیر شام کے پاس گیا کسی پیغام کو لے کر، تو وہاں پر امیر شام نے بدھ کا دن تھا، کہا کہ نماز جمعہ برگزار کرنی ہے، اعلان کر دو. بدھ کو نماز جمعہ پڑھنے کا اعلان کیا. باقاعدہ نماز جمعہ برگزار ہوئی. اور جب نماز جمعہ برگزار ہوئی تو اس کے بعد امیر شام نے ایک دفعہ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے سیلچی کو کہا کہ جا کر علی کو بتا دینا کہ امیر شام پر تم غالب نہیں آ سکتے جب تک ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو بدھ کے دن جمعہ پڑھتے ہیں. تو یہ شخصیت پرستی بھی ہے، سادہ لوہی بھی ہے، نادانی بھی ہے، بے معرفتی بھی ہے. تو ایک بہت بڑا طبقہ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل تھا کہ جو حالات کو نہیں سمجھتا تھا، جو تجزیہ و تحلیل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، جو سادہ لو تھا اور بہت جلدی دوسروں کے بہکاوے میں آ جاتا تھا. اللہ تعالی ہمیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے بامعرفت پیروکاروں میں شمار فرمائے اور شہادت امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام ہیں. یقیناً آج امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سوگوار ہوں گے اور آج جناب زینب بھی سوگوار ہوں گے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام افطار میرے مولا نے حضرت ام کلثوم کے گھر پر کی. دسترخوان بچھایا گیا، دسترخوان پر دختر علی نے نمک رکھا، دودھ رکھا اور روٹی رکھی. میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے کہا کہ بیٹی تو جانتی ہے کہ دسترخوان پر ایک چیز سے زیادہ میں دوسری چیز سے استفادہ نہیں کرتا، ایک چیز اٹھا لے. تو بیٹی نے محبت کے ساتھ جب نمک کو اٹھانا چاہا تو علی نے کہا کہ دودھ کا پیالہ اٹھا لو، میں نمک سے افطار کروں گا. عزاداروں، بس میرے مولا علی نے نمک سے افطار کیا اور بس میرا مولا رات بھر ٹہلتا رہا اور کہتا رہا کہ شاید یہی وہ شب ہے کہ جب میری داڑھی کو خون سے رنگین کیا جائے گا. ام کلثوم بابا کی کیفیت کو دیکھ رہی ہے اور سمجھ رہی ہے کہ اب اہل بیت کے اوپر قیامت ٹوٹنے والی ہے. عزاداروں، بس وہ وقت بھی آیا کہ جب علی حضرت ام کلثوم کے گھر سے نکلنے والے ہیں، بس جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچے مرغابیوں نے راستہ روک لیا. بس
جیسے ہی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ مرغابیوں نے رستہ روکا ہے، مرغابیوں کو پیار کیا، اپنی بیٹی سے کہا بیٹی اگر ان مرغابیوں کا خیال رکھ سکو تو انہیں اپنے پاس رکھنا، اور اگر ان کے دانے پانی کا انتظام نہ کر سکو تو انہیں آزاد کر دینا۔ میں کہوں گا مولا ان جانوروں کا آپ کو اتنا خیال ہے، کربلا کے میدان میں آ کر دیکھیے حسین کے بچے الاتش الاتش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ عزاداروں بس میرا مولا چلا، دروازے نے رستہ روکا، علی نے دروازے کو اکھاڑا، بس گئے مسجد کے اندر، جا کر ابن ملجم مرادی کو ٹھوکر مار کے اٹھایا۔ عزاداروں گلدستہ اذان پر اذان دی، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، زینب کے کانوں میں یہ آواز ٹکرائی، زینب کا دل پریشان ہوا، گویا اپنے بابا کی آخری آذان سن رہی ہے۔ عزاداروں یہ ایک آذان علی کی سنی ہے، کربلا کے میدان میں بھی ایک علی کی آواز سنی تھی، علی اکبر نے صدائے اللہ اکبر بلند کی تھی۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں بس میرا مولا علی آیا، نافلہ صبح ادا کرنے لگے، بس دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ تھا، ابن ملجم مرادی کی شمشیر اٹھی، اب جو زمین کی طرف آئی، علی کی آواز بلند ہوئی، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ عزاداروں ایک صدا یہ بلند ہوئی، دوسری صدا جبرائیل کی بلند ہوئی، لقد واللہ تہدمت ارکان الہدی، واللہ آج ہدایت کے مینار منہدم ہو گئے، امیر المومنین قتل ہو گئے۔ عزاداروں بس امیر المومنین علیہ السلام جیسے ہی ضربت لگی بیٹھ گئے، حسن سے کہا حسن نماز پڑھاؤ، فجر کی نماز پڑھی، علی نے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ یہ ہے نماز کی اہمیت مومنین، کس طرح سے علی اس وقت میں با جماعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ بس ایک دفعہ علی نے حسن کی گود میں، حسن کی آغوش میں اپنا سر رکھ دیا، حسن علیہ السلام نے گریہ کرنا شروع کیا، حسین قدموں سے لپٹ گئے، حسین قدموں سے لپٹ کر گریہ کر رہے ہیں، حسن مولا علی کو اپنی آغوش میں لے کر گریہ کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ میرے مولا علی نے حسن سے مخاطب ہو کر کہا، حسن بیٹا گریہ کر رہے ہو جبکہ میرے سامنے نانا رسول اللہ کھڑے ہیں، تمہاری ماں زہرا کھڑی ہے، خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کھڑی ہے، انبیاء کھڑے ہیں، سب کھڑے ہیں، میں ان کی طرف جانے والا ہوں، حسن گریہ نہ کرنا۔ اور اے حسن اگر تم صبر نہ کر سکے تو یہ کیا کہیں گے کہ علی کا بیٹا صبر نہ کر سکا، علی کا بیٹا برداشت نہ کر سکا۔ علامہ دربندی کہتے ہیں یہ جملہ جو آج علی نے اپنے بیٹے حسن سے کہا تھا، کل کربلا کے میدان میں حسین جب علی اکبر کے سینے سے برچھی کھینچ رہے ہوں گے اور علی اکبر تڑپ رہے ہوں گے، اس وقت میں حسین علی اکبر سے کہہ رہے ہوں گے، بیٹا علی اکبر، انبیاء کھڑے ہیں، ابراہیم کھڑے ہیں، موسیٰ کھڑے ہیں، دیکھ بیٹا صبر کرنا کہیں ایسا نہ ہو انبیاء کہے کہ حسین کا بیٹا صبر نہ کر سکا۔ عزاداروں بس جنازہ چلا ہے علی کو
گلیم میں ڈال کر لے کر چلے ہیں امام حسن امام حسین۔ بس عزاداروں میرا مولا چلا، جیسے ہی بیت الشرف کے نزدیک پہنچے کہا مجھے زمین پہ رکھ دو، اصحاب سے کہو حسن واپس چلے جائے، کہیں زینب کی چیخنے کی آوازیں میرے صحابیوں کے کانوں میں نہ آ جائے۔ عزاداروں میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا علی، آج مولا حسن بھی موجود ہے، آپ بھی موجود ہیں، حسین اور عباس بھی موجود ہیں، آپ سے برداشت نہ ہوا کہ زینب کی آوازیں نامحرموں کے کانوں میں آئے، لیکن عصر عاشور آ کر دیکھیے جب زینب حسین کے لاشے پر پہنچے گی سر سے ردا چھینی جائے گی، کوفہ و شام کے بازاروں میں لے کے جایا جائے گا، نامحرموں کا مجمع علی کی بیٹی ہوگی۔ عزاداروں بس اب جب علی کو لے کر آئے ہیں نا، بیت الشرف میں آئے، میں نے آپ کی زحمتیں تمام کر دی، علی کو جب بیت الشرف میں لے کر آئے تمام بیویاں جمع ہو گئی، بیویوں نے بیان کرنا شروع کیے۔ جناب زینب آگے بڑھی، آگے بڑھ کر کہا بابا مجھے ام ایمن نے ایک حدیث بیان کی تھی، آپ کی زبانی سننا چاہتی ہوں۔ کہا زینب ام ایمن نے درست کہا تھا، میرے بعد حسن شہید ہو جائے گا، حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہو جائے گا، زینب تم اسیر ہو جاؤ گی، اپنے آپ کو اسیری کے لیے تیار کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بہرحال ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بہرحال حاضرین مجلس کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، دشمنان اہل بیت کو نابود فرما۔ بہرحال عالم اسلام کو سربلندی عطا فرما، بے گناہ اسیروں کو خصوصاً مسنگ پرسنز کو رہائی نصیب فرما۔ بہرحال مریضوں کو شفاء کاملہ عطا فرما، مخصوصاً کورونا کے مریضوں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ بہرحال تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا اس وبا سے ساری دنیا کو نجات عطا فرما۔ بہرحال تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا مملکت خدا داد پاکستان کی حفاظت فرما، رہبر معظم کو طول عمر عطا فرما۔ بہرحال تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا یمن، بحرین، عراق، شام، لبنان، نائجیریا، فلسطین و کشمیر کے مومنین کی نصرت فرما۔ بہرحال تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار و ایوان و شہداء میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔